السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے فریال خان کا ناول جس کا نام ہے تمہارا ہوں میں اور تم میری. اس ناول کے آپ لوگ 2 ایپیسوڈز پڑھ چکے ہیں یا پھر سن چکے ہیں اور اب یقیناً تیسری قسط کو سننے یا پڑھنے کے شدت سے منتظر ہوں گے. تو جناب، ایپیسوڈ 3 سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں. تو چلیں جناب، اب شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 3. مائر اور منزہ نے اسکول سے واپس آنے کے بعد عصمت خاتون اور امرین کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر حسب معمول سب تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور یہی موقع مائر اور منزہ کے لیے غنیمت تھا. دونوں چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلے اور سیدھا کچن میں آئے. مائر نے کرسی پر چڑھ کر کیبنٹ سے کوکنگ آئل کی بوتل اتاری اور اسے لے کر دونوں کچن سے باہر آ گئے. بوتل کا ڈھکن کھول کر کچن سے تھوڑا فاصلے پر داخلی حصے پہ مائر نے تھوڑا سا تیل سفید ماربل کے فرش پر گرا دیا اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے شریر انداز میں مسکرائے. جاؤ، اب تم سرونٹ کوارٹر سے اسے بلا کر لاؤ. مائر کے کہنے پر منزہ اس بات میں سر ہلا کر باہر بھاگی جبکہ مائر بھی تیل کی بوتل کچن کاؤنٹر پر رکھ کر وہاں سے چلا گیا. منزہ پلان کے مطابق بھاگتی ہوئی سرونٹ کوارٹر کی جانب آئی اور امرین کے دروازے پر دستک دی. وہ اپنے سنگل بیڈ پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی. دستک ہونے پر اس نے کتاب رکھی اور سینے پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دروازہ کھولا. منزہ، آپ؟ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا. جی، مجھے میٹھا انڈا کھانا ہے. میٹھا انڈا بنا دیں؟ منصوبے کے مطابق اس نے جھوٹی فرمائش کی. اس وقت؟ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ نے سب کے ساتھ کھانا کھایا ہے نا بیٹا. اس نے متعجب ہو کر یاد دلایا. ہاں، لیکن میرا میٹھا انڈا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. آپ کچن میں جا کر بنا دینا. اس نے پھر اصرار کیا. اچھا ٹھیک ہے، چلو. بالآخر وہ ہار مانتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی. حالانکہ منزہ کی اچانک فرمائش نہایت ہی عجیب تھی لیکن وہ ان کے حکم کی غلام تھی، اسی لیے چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکی. منزہ کے پیچھے جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی تو اچانک اسے ایک چیخ سنائی دی. وہ گھبرا کر برق رفتاری سے آواز کے تعاقب میں آئی تو دیکھا عصمت خاتون کچن کے داخلی دروازے پر گریں درد سے کراہ رہی تھیں. امرین نے ساحل کو فون کرنے کے ساتھ ہی ایمبولینس کو بھی کال کر دی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی عصمت خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. ساحل اسپتال میں تھا جبکہ باقی سب یعنی مائر، منزہ، امرین، کھانا بنانے والی امینہ اور باہر کے چھوٹے موٹے کام کرنے والا کرم داد متفکر سے ہال میں جمع تھے کہ پتہ نہیں عصمت خاتون کی حالت کیسی ہوگی. تبھی باہر ساحل کی گاڑی رکنے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد ساحل بہت تیزی سے اندر آیا جسے دیکھ کر سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے. خالہ کیسی ہیں صاحب؟ کرم داد نے سب کی ترجمانی کی. کوئی جواب دینے کے بجائے وہ سیدھا کچن کی جانب گیا اور اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جہاں عصمت خاتون گری تھیں، کیونکہ انہوں نے ہی اسے بتایا تھا کہ کچن کے پاس کسی چکناہٹ پر پیر پھسلنے سے وہ گری ہیں. اسے وہاں تیل کی چکنائی بہت واضح مل گئی جس کے بعد وہ دوبارہ ہال میں آیا. کچن کے پاس تیل کس نے گرایا تھا؟ اس نے سخت انداز میں سب سے پوچھا. مائر اور منزہ اندر ہی اندر ڈر گئے جبکہ باقی سب ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. میں نے کچھ پوچھا ہے. وہ زور سے دھاڑا تو سب ہل گئے. ہم نے نہیں گرایا صاحب. ہم بھلا وہاں تیل کیوں گرائیں گے؟ امینہ نے گھبرا کر کہا. ہاں صاحب، میں تو سامان پہنچانے کے سوا کچن میں جاتا ہی نہیں. کرم داد نے بھی اپنی صفائی دی. تو تیل خود بخود کچن سے نکل کر وہاں گر گیا؟ ساحل کے طنزی انداز پر سب خاموش ہو گئے. تم لوگ ایسے اپنی غلطی نہیں مانو گے. وہ گویا نتیجے پر پہنچا. میں ابھی کے ابھی تم دونوں کو نوکری سے نکال رہا ہوں. کل سے یہاں نظر نہیں آنا. اس کی بات پر کرم داد اور امینہ پر بجلی گر گئی. نہیں صاحب، ایسا مت کریں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. نوکری نہیں رہی تو ان کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ کرم داد نے عاجزی سے منت کی. صاحب، میرے کو بھی اس نوکری کی بہت ضرورت ہے. میری ماں بیمار ہے. خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں. امینہ نے بھی باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے. اگر چاہتے ہو کہ نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑے تو سیدھی طرح اپنی غلطی مان لو. اس نے آخری موقع دیا. دونوں شیشوپن کا شکار تھے کہ جو غلطی کی ہی نہیں اسے کیسے مان لیں. وہاں تیل مجھ سے گرا تھا. تبھی امرین کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا. میں نے تیل صاف کر دیا تھا لیکن پھر بھی فرش پہ چکنائی رہ گئی اور یہ سب ہو گیا. سوری. جو غلطی اس نے کی ہی نہیں تھی وہ نظر جھکا کر مان لی.
وہ سمجھ گئی تھی کہ وہاں تیل کس نے گرایا ہے، لیکن ساحل یہ سچ کبھی نہیں مانتا اور خواہ مخواہ ان دونوں بے قصوروں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑتا، اسی لیے یہ قصور اس نے اپنے سر لے لیا۔ سوری، تمہیں پتہ ہے تمہاری اس چھوٹی سی لاپرواہی سے آج کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ خالہ بزرگ ہیں، ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی جگہ آج مائر یا منزہ گر جاتے، انہیں کچھ ہو جاتا تو تب بھی تم یہی کہتی سوری؟ ساحل غصے کے عالم میں زور سے چلایا تو وہ بری طرح سہم گئی، اور کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب تک تمہاری کارکردگی دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ تم ایک سلیقہ شعور سمجھدار لڑکی ہو، لیکن تمہاری آج کی اس لاپرواہی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری تمہیں دے کر کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ امرین کی ایک نہ کردہ غلطی نے اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اپنی غیر موجودگی میں اپنے بچوں کو میں تم جیسی غیر ذمہ دارانہ لڑکی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ اب تم اس گھر سے دور رہو، آئی سمجھ؟ اس نے نتیجے پر پہنچ کر حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس تواتر سے بہتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مائر اور منزہ در حقیقت امرین کو گرا کر اسے جان چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ منصوبہ تھوڑا الٹ پلٹ ہو گیا تھا، لیکن آخرکار ان کی جان امرین سے چھوٹ رہی تھی، جس پر خوش ہونے کے بجائے نہ جانے کیوں دونوں افسردہ ہو گئے۔ کوئی زیادہ سنجیدہ چوٹ نہ ہونے کے باعث شام کو ہی عصمت خاتون گھر آ گئی تھیں، جن کی ذمہ داری کے لیے ان کے بیٹے اور بہو بھی گھر آئے تھے۔ ساحل ان کے سامنے کافی شرمندہ ہوا، لیکن عصمت خاتون نے بات آئے گئی کر دی تھی۔ ان کے کھانے پینے کا خیال امینہ رکھ رہی تھی، جبکہ بچے اور ساحل بھی سارا وقت ان کے پاس ہی رہے۔ البتہ امرین انہیں کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ امرین کہاں ہے؟ جب سے میں آئی ہوں تب سے نظر ہی نہیں آئی، بالآخر انہوں نے پوچھ لیا۔ سرونٹ کوارٹر میں ہے، اسے میں نے منع کیا ہے گھر میں آنے سے، ان کے پیر دباتے ساحل نے بتایا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ جواب میں ساحل نے پوری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ بیٹا، صرف اتنی سی بات کے لیے تم نے اتنی بڑی سزا دے دی اس کو؟ جانتے تو ہو کہ بیچاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسے میں بھلا کہاں جائے گی وہ، اور کہاں سے کمائے گی؟ انہیں در حقیقت فکر لاحق ہوئی۔ سرونٹ کوارٹر سے نہیں نکالا ہے اسے، وہیں رہے گی وہ، بس یہاں گھر میں نہیں آئے گی۔ باقی رہی جاب تو میں اپنی فیکٹری میں کوئی کام دے دوں گا اسے۔ اس نے تصحیح کی، اور ایسا کرنا ضروری تھا تاکہ باقی ملازمین بھی کوئی کوتاہی کرنے سے پہلے سوچیں اور ذمہ داری سے اپنا کام کریں۔ اس نے اسی سنجیدگی سے مزید وضاحت کی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ مائر، منزہ نے پکارا۔ بولو۔ دونوں اپنے اپنے سنگل بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ شاید امرین آنٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ تیل ہم نے پھینکا تھا انہیں گرانے کے لیے، لیکن انہوں نے پھر بھی پاپا کو کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سادگی سے سوال اٹھایا۔ کیونکہ اسے لگا ہوگا کہ پاپا اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ مائر سنجیدگی سے نتیجے پر پہنچا۔ اب وہ ہمارے کام نہیں کریں گی، پاپا نے انہیں منع کر دیا ہے۔ منزہ اداس ہو گئی۔ مائر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ساحل اندر آیا۔ ابھی تک سوئے نہیں تم دونوں؟ وہ نرمی سے کہتا ہوا آ کر منزہ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گڈ نائٹ کس کا ویٹ کر رہے تھے؟ منزہ کے جواب پر وہ مسکرا دیا۔ پاپا، دادی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ مائر نے فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ ابھی ٹھیک ہیں بیٹا، بس تھوڑا سا درد ہے، وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری، اس نے تسلی کرائی۔ چلو اب آپ دونوں بھی سو جاؤ۔ ساحل نے بات مکمل کر کے دونوں کو باری باری گڈ نائٹ کس دیا اور پھر اٹھ کر جانے لگا۔ پاپا، مائر کے پکارنے پر وہ رک گیا۔ آپ کو کچھ بتانا ہے؟ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ بولو بیٹا۔ ساحل اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فرش پر تیل ہم دونوں نے پھینکا تھا تاکہ امرین وہاں سے گر جائے۔ اس نے دھیرے سے اعتراف کیا تو ساحل دنگ رہ گیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ سخت بے یقینی کے عالم میں تھا، کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ وہ آپ کو دکھانے کے لیے اچھی بنتی ہے تاکہ آپ اسے اپنے ساتھ رکھ لیں اور ہمیں بھول جائیں۔ منزہ نے بھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وجہ بتائی تو اس کی حیرت عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ننھے بچے اسے لے کر اس حد تک حساس ہو گئے ہیں کہ بنا سر پیر کی ایسی الٹی سیدھی چال بازیاں کرنے لگے ہیں جن کا نتیجہ کیا آئے گا یہ خود انہیں بھی نہیں پتا۔ بس کسی بھی طرح اپنے باپ سے سب کو دور رکھنا ان کا نصب العین بن گیا تھا۔ لیکن امرین آنٹی باقی سب کے جیسی نہیں ہیں، وہ اچھی ہیں، آپ پلیز انہیں گھر سے مت نکالیں، ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مائر کے انداز میں پہلی بار امرین کے لیے عزت جھلکی تھی۔ ہاں پاپا، وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے آپ سے ہماری شکایت بھی نہیں کی، ہم پرومس کرتے ہیں کہ پھر کسی کو تنگ نہیں کریں گے، بس آپ انہیں مت جانے دیں۔
منزہ نے بھی منت کی، جبکہ وہ تو اپنی جگہ پر ششدر رہ گیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی خواہ یہ الزام اپنے سر لینے کی؟ اب ساحل تمہیں گھر سے نکال باہر کرے گا، پھر ہمارے کام کا کیا؟ اسی لیے بھیجا تھا تمہیں وہاں کے دوسروں کے الزام اپنے سر لیتی پھرو۔ فون پر کوئی بری طرح برہم ہو رہا تھا جسے امرین چپ چاپ سنے جا رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پہ کوئی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے کہہ کر لائن ڈسکنیکٹ کی اور آ کر دروازہ کھولا۔ دوسری جانب ساحل کھڑا تھا جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ آپ؟ کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ساحل کے کہنے پر وہ کنارے پر ہو گئی تو ساحل اندر آ گیا۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھی کہ یقیناً ساحل اسے یہاں سے جانے کا پروانہ تھمانے آیا ہے۔ تمہیں پتہ تھا کہ فرش پر تیرے بچوں نے گرایا ہے؟ بنا کسی تمہید کے توقع کے برعکس بات سن کر امرین نے یک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بچے مجھے سب بتا چکے ہیں۔ اس کی حیران کن سوالیہ نظریں بھانپ کر ساحل نے وضاحت کی۔ جی پتہ تھا۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ کیسے پتہ چلا؟ ہم سب نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا تھا اور امینہ میرے ساتھ ہی کچن صاف کر کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد منزہ اچانک آ کر ضد کرنے لگی کہ اسے انڈا کھانا ہے۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا لیکن میں اس کے ساتھ چل پڑی اور جب ہال میں پہنچی تو وہاں آنٹی گر گئی تھیں۔ کوکنگ آئل کی بوتل بھی کاؤنٹر پر رکھی ملی جو امینہ نے میرے سامنے کیبنٹ میں رکھی تھی، اور کچن میں موجود ٹیبل کی ایک کرسی بھی اپنی جگہ پر ہونے کے بجائے کیبنٹ کے نیچے تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اپنی ننھی عقل استعمال کرتے ہوئے بچوں نے یہ سب مجھے چوٹ پہنچانے کے لیے کیا تھا، مگر سب الٹ ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ بچے مجھے خاص پسند نہیں کرتے ہیں، پھر بھی میں ان کا دل جیتنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے آخر میں اپنی ہار تسلیم کی۔ وہ بغور اسے سنتا گیا۔ جہاں وہ اس کی باریک بینی پر حیران تھا، وہیں اپنے بچوں کی عجیب و غریب حرکات پر متفکر بھی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے بچے ایسی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ گویا ہوا تو اس کے انداز میں بے بس سی فکر تھی۔ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے؟ محض اتنی سی عمر میں اگر وہ یہ سب کر رہے ہیں تو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آخر وہ ایسے کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھ سے کہاں کمی رہ گئی ہے؟ وہ سارا غصہ بھول بھال کر اس وقت اپنے بچوں کے لیے بے حد پریشان تھا، جسے امرین بھی بخوبی سمجھ گئی۔ غلطی آپ کی یا بچوں کی نہیں ہے۔ دراصل جس طرح کے حالات ان پر گزرے ہیں، یعنی ننھی عمر میں والدین کو جدا ہوتے دیکھنا، اس چیز نے ان کے ننھے ذہنوں کو ایسا متاثر کیا ہے کہ وہ عمر سے زیادہ بڑی حرکتیں کرنے لگے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ ماں کی طرح اپنے باپ کو بھی نہ کھو دیں۔ وہ رسان سے گویا ہوئی۔ ساحل بھی بغور اسے سننے لگا۔ مجھے زیادہ علم نہیں ہے، مگر میں نے جتنا پڑھا ہے اس سے یہی جانا ہے کہ ماہر نفسیات کہتے ہیں بروکن فیملی کے بچے اکثر حد سے زیادہ حساس اور وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا علاج صرف پیار اور بھرپور توجہ ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ سے معاملہ اور بگڑ سکتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہوئے سرد باپ کی جانب آئی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ پیار و توجہ دے سکوں، لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا۔ بتاتے ہوئے آخر میں ساحل کے انداز میں تعصب چھلکا۔ یہ آپ کے پیار و توجہ کا ہی نتیجہ ہے کہ مائر اور منزہ اب بھی باقی بچوں سے بہت بہتر ہیں، ورنہ اس طرح کے کیس میں اکثر بچے بہت زیادہ بدتمیز اور چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک مثبت پہلو اجاگر کر کے ساحل کو حوصلہ دینا چاہا۔ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں تو وہ دونوں بس اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی آپ کو ان سے الگ نہ کر دے۔ آپ اگر وقتاً فوقتاً ان سے اس بات کا اظہار کرتے رہیں کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور کسی صورت انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تو آہستہ آہستہ وہ بدل سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہوئے دانستہ طور پر رک گئی۔ اور کیا؟ اسے بغور سنتے ساحل کو آگے جاننے کا تجسس ہوا۔ اور اگر انہیں باپ کی شفقت کے ساتھ ماں کی محبت بھی مل جائے تو ان کی شخصیت مزید نکھر سکتی ہے۔ اس نے نظر جھکا کر بات مکمل کی۔ اس کا اشارہ ساحل کی دوسری شادی کی جانب تھا، لیکن کہیں وہ برا نہ مان جائے یہ سوچ کر وہ تھوڑا ہچکچا گئی تھی۔ ساحل نے اس کی ساری باتیں بغور سنی تھیں اور اب بھی تاثر سنجیدہ ہی تھے۔ تیل بچوں نے گرایا تھا، یہ بات سارے دلائل کے ساتھ اس وقت مجھے بتانے کے بجائے تم نے سارا قصور اپنے سر کیوں لے لیا؟ ساحل نے اسی سنجیدگی سے اچانک دوسرا سوال اٹھایا۔ کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ دلائل کے باوجود بھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ سب آپ کے بچوں نے کیا ہے، اور اگر میں قبول نہ کرتی تو خواہ مخواہ بیچارے کرم داد اور امینہ کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اس نے سادگی سے وجہ بتائی۔ اور اب جو تمہیں نوکری کھونی پڑی اس کا کیا؟ اس نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ چپ چاپ نظر جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی۔ اسے یقین نہ آیا کہ بھلا آج کے دور میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جو کسی دوسرے کو بچانے کے لیے اپنا نقصان کر لے۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ۔ اس نے خود ہی خاموشی کو توڑا تو امرین نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ساحل نے ایک کنارے پر ہوتے ہوئے اشارہ کیا تو امرین نے دیکھا کہ دروازے پر منزہ اور مائر کھڑے تھے۔
ہم امرین آنٹی سے سوری کرتے ہیں کہ انہیں ہماری وجہ سے ڈانٹ پڑی اور ساتھ میں پرومس کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ ماہر اور منزہ نے یک زبان کہا۔ ماہر، منزہ، امرین، ساحل، عصمت خاتون، امینہ اور کرم داد سمیت سب لوگ اس وقت ساحل کے بلاوے پر ہال میں موجود تھے، جہاں دونوں بچوں نے اپنی غلطی قبول کر کے معافی مانگی، کیونکہ انہی سب کے سامنے ساحل نے امرین کو بے جا سزا سنائی تھی۔ اسی لیے ساحل کے مطابق تلافی بھی سب کے سامنے ہی ہونی چاہیے تھی۔ سوری امرین آنٹی، دونوں یک زبان بولے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس نے خوش دلی سے درگزر کر دیا۔ عصمت خاتون بھی اس مثبت تبدیلی پر بہت خوش تھیں۔ کل ناحق تمہیں ڈانٹنے کے لیے سوری۔ ساحل نے بھی ضرب بڑا کر کے اس سے برملا معذرت کی، جو کہ امرین کے لیے کافی حیران کن تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چلو اب تم دونوں جلدی سے جا کر اسکول کے لیے تیار ہو اور باقی سب بھی اپنا کام کریں۔ ساحل نے بات سمیٹی، جس کے بعد سب وہاں سے چلے گئے، مگر امرین ساحل کے یوں معذرت کرنے پر کافی دیر تک حیرت کے زیر اثر رہی۔ وہ ایسا ہی تھا، باتوں کو آنا کا مسئلہ نہیں بناتا تھا، اور جہاں وہ خود کچھ ناحق کر جاتا تھا تو اسے قبول کر کے اس کی تلافی کرنے میں جھجکتا نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی عام روایتی مرد نہیں تھا، وہ ساحل تھا۔ منزہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی پونی باندھ رہی تھی، تبھی امرین نے اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ دونوں نے مسکرا کر شیشے میں نظر آتے ایک دوسرے کے عکس کو دیکھا اور پھر امرین نے اس کی پیاری سی پونی باندھی۔ کچھ ہیلپ کروں میں آپ کی؟ امرین نے ماہر سے پوچھا، جو اپنی ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کی بات پر ماہر نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، یعنی اس نے ٹائی باندھنے کی اجازت دیتی تھی۔ امرین نے خوشی خوشی بہت نفاست سے اس کی ٹائی باندھی اور پھر ان کے اسکول بیگس لے کر ان کے ہمراہ وہ نیچے آ گئی۔ مجھے میٹھا انڈا کھانا ہے امرین آنٹی۔ منزہ نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے امرین سے فرمائش کی، جو نزدیک کھڑی اس کے گلاس میں دودھ نکال رہی تھی۔ ساحل اور عصمت خاتون پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ مجھے بھی۔ ماہر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ یہ میٹھا انڈا کیا ہوتا ہے؟ سنگل کرسی پر بیٹھا ساحل متعجب ہوا۔ امرین آنٹی بناتی ہیں، بہت مزے کا ہوتا ہے پاپا، منزہ نے چہک کر بتایا۔ اچھا، پھر تو میں بھی کھانا چاہوں گا آپ کی امرین آنٹی کی یہ اسپیشل ریسیپی۔ وہ بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن گیا۔ امرین نہیں پاپا، امبرین آنٹی۔ منزہ نے اپنا ننھا ہاتھ ماتھے پر مارتے ہوئے تصحیح کی۔ اوکے سوری، تو امرین آپ ہم تینوں کے لیے میٹھا انڈا بنا کر لے آئیں۔ ساحل کے حکم پر وہ اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی تینوں کے سامنے میٹھا انڈا حاضر تھا، جو پہلی بار چکھتے ہی ساحل کو بھی بہت پسند آیا۔ آج معمول کے برعکس سب نے بہت خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا، جبکہ امرین کے ساتھ بچوں کا بے تکلف دوستانہ تعلق دیکھ کر ساحل بھی آج بے حد مطمئن ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرین کچھ عرصے میں ماہر اور منزہ کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ وہ بہت پیار سے سمجھا کر ان کا ہوم ورک کرواتی تھی، اسی لیے انہوں نے دوبارہ کوئی ٹیوٹر نہیں ہائر کیا اور امرین سے ہی پڑھنے کو ترجیح دی۔ وہ ان کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی، اکثر انہیں قریبی پارک لے جاتی تھی، اور ویکینڈ پر یہ لوگ کارٹون موویز بھی دیکھا کرتے تھے۔ غرض ان دونوں کی زندگی میں جو ایک خلا تھا وہ امرین نے بہت پیار سے پر کر دیا تھا، جس کا اثر ان کے مزاج پر بھی پڑا تھا، اور اب دونوں خواہ مخواہ کسی سے چڑھ کر اسے تنگ نہیں کرتے تھے۔ اب بس ایک خلا باقی تھا، ساحل کی حیات میں شریک حیات کا خلا۔ شام کے سہانے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ساحل اس وقت عصمت خاتون کے ساتھ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جبکہ بچے فاصلے پر امرین کے ساتھ چہکتے ہوئے ریکٹ کھیل رہے تھے۔ امرین کے آنے سے کتنا بدلاؤ آ گیا ہے نا بچوں کی زندگی میں۔ پہلے کیسے مرجھائے سے گھومتے رہتے تھے، سب کو تنگ کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، اور اب دیکھو ماشاءاللہ، ہنسنا کھیلنا ہی ختم نہیں ہوتا اور کوئی شیطانی بھی نہیں کرتے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے عصمت خاتون نے تجزیہ کیا، جن کی نظریں بچوں پر ہی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، دراصل میں چاہ کر بھی بچوں کو اتنا وقت تو توجہ نہیں دے پا رہا تھا جو ان کی ضرورت تھی، تبھی ان کے ننھے دماغ میں نیگیٹیوٹی بڑھنے لگی تھی۔ بٹ تھینکس ٹو امرین کہ اس نے بچوں کو سنبھال لیا، بہت اچھی لڑکی ہے یہ۔ ماہر نفسیات ٹھیک کہتے ہیں کہ بچوں کا علاج سے بھرپور پیار اور توجہ ہے۔ ان کے مقابل والی کرسی پر بیٹھے ساحل نے بھی اضافی جواب کے ساتھ تائید کی، جس کی نگاہوں کا مرکز بچے ہی تھے۔ بچوں کی زندگی میں تو مسکراہٹیں آ گئیں، اب تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انہوں نے کہتے ہوئے ساحل کو دیکھا۔ میرے بچوں کی مسکراہٹیں ہی میری زندگی ہے۔ اس کی محبت پاش نظریں ہنوز بچوں پر تھیں۔ مجھے پتہ ہے، لیکن اولاد کے علاوہ بھی زندگی میں ایک خانہ ہوتا ہے جسے شریک حیات ہی پر کر سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مدعے پر آنے لگیں۔ ان کی بات پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور چائے کا خالی کپ سامنے میز پر رکھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے خالہ، اب میں نے کبھی شریک حیات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا ہے، لیکن اب بات میرے اکیلے کی نہیں ہے، اب بات میرے بچوں کی بھی ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ مجھے بس اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا وہ نیا رشتہ میرے بچوں کو سوتیلے پن کی آنچ میں جھلسا نہ دے۔
وہ دل کا خدشہ زبان پر لایا۔ تو بیٹا ہم دیکھ بھال کر ہی سارے معاملات طے کریں گے نا؟ انہوں نے بھی اپنا کپ میز پر رکھا۔ کس چیز کی دیکھ بھال کریں گی خالہ؟ کیا نیتوں کے حال چہروں پر لکھے ہوتے ہیں؟ فروا کا چہرہ بھی تو خوبصورت تھا نا، جس سے متاثر ہو کر میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ بلکہ وہ تو سگی ماں تھی ان کی، مگر اپنے 3 سالہ ننھے جڑواں بچوں کو چھوڑ وہ اس ارب پتی کروانے کی تیسری بیوی بننے چلی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں کرب اور تلخی چھلکی، جسے محسوس کر کے وہ بھی افسردہ ہو گئیں کہ انہوں نے بھی تو اپنی آنکھوں سے اس کا گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ساری عورتیں تو فروا کی جیسی بے وفا نہیں ہوتی نا، انہوں نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ بالکل، میں جانتا ہوں کہ ساری عورتیں اس جیسی نہیں ہوتی۔ میرے دل میں اب بھی عورت کے لیے وہی عزت ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہو جو گھر واپسی پر میری منتظر ہو، جس کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ بانٹ سکوں، سکون سے کچھ وقت گزار کر تھکن اتار سکوں۔ لیکن وہ کہتے ہوئے رکا۔ لیکن کیا بیٹا؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ لیکن بس میں یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ کہیں میری یہ چاہت میرے بچوں کو بھاری نہ پڑ جائے، اس نے کہتے ہوئے اپنے معصوم بچوں کی جانب دیکھا جو ہر فکر سے آزاد ہنستے ہوئے کھیل رہے تھے۔ اگر آنے والی صرف میری بیوی ہوئی اور میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکی تو کیا یہ میرے معصوم بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ اس نے عاجزی سے سوال اٹھایا۔ انہوں نے بے ساختہ ایک گہری سانس لی۔ تو اس کا مطلب ہے تم ساری عمر ایسی خالی زندگی گزارو گے، دوسری شادی کر کے اپنا گھر نہیں بساؤ گے؟ وہ بے بسی سے گویا نتیجے پر پہنچے۔ نہیں، میں دوسری شادی کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن اس سے جو میری بیوی بننے سے پہلے میرے بچوں کی ماں بن کر انہیں اپنائے، اس نے تصریح کرتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا۔ اس کی اس عجیب اور کافی حد تک مشکل شرط پر عصمت خاتون اسے یوں دیکھنے لگیں گویا کہہ رہی ہوں کہ تم نے بہت زیادہ مانگ لیا ہے بیٹا۔ تبھی ساحل کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی، جسے سننے کے لیے وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عصمت خاتون پرسوچ سی بچوں کو دیکھنے لگیں جو امرین کے ساتھ کھیلتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ اللہ پاک کو ایسے لوگ سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں جو دوسروں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ امرین نے کتاب میں درج سطر پڑھی۔ یہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ منزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ رات کے اس وقت سونے سے قبل امرین بچوں کے کمرے میں موجود منزہ کے بیڈ پر بیٹھی انہیں خاص بچوں کی تربیت کے لیے لکھی گئی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی، جسے دونوں اپنے اپنے بستر میں لیٹے توجہ سے سن رہے تھے۔ حسن اخلاق مطلب اچھا بیہیو کرنا، اسماعیل کے ساتھ سب سے بات کرنا، پیار سے جواب دینا، اس نے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ میں تو اسکول میں سب سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ مائر نے فوراً خود کو کلین چٹ دی۔ حسن کے اخلاق نہیں بیٹا، حسن اخلاق، امرین نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں وہی، اسکول میں جب کوئی مجھ سے پینسل یا ریزر مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اور بورڈ صاف کرنے میں مس کی ہیلپ کرتا ہوں، اور سب سے اسمائل سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ننھے منھے عظیم کارنامے گنوائے۔ اچھا، لیکن کل جب منزہ نے آپ سے پانی مانگا تھا تب تو آپ نے اسے پانی نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ خود جا کر پی لو۔ امرین نے دلچسپی سے یاد دلاتے ہوئے کتاب بند کی۔ ہاں، اور اسکول میں جب میں نے اس سے کہا تھا کہ تھوڑی سی چپس مجھے بھی دے دو تو اس نے مجھے نہیں دی تھی اور اپنے دوست آلیان کو دے دی تھی۔ امرین کی شے پر منزہ بھی فوراً اپنے ٹکڑے لے کر میدان میں آ گئی تھی۔ ہاں یہ تو میری بہن ہے نا، اور بہن بھائی جو لڑتے رہتے ہیں ان سے تھوڑی حسن کے اخلاق کرنا ہوتا ہے، اس نے سادگی سے دلیل دیتے ہوئے پھر لفظ غلط کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، آپ کو پتہ ہے یہ جو حسن اخلاق ہوتا ہے نا، یعنی گڈ بیہیو، یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے ہی کرنا چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھانے لگی۔ آپ کا بھائی بہن آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے بنا ناک منہ بنائے دے دینا، اس کا چھوٹا موٹا کام کرنا، اس کی بات کا پیار سے جواب دینا، اس سے اپنی چیزیں شیئر کرنا، گھر کے بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنا بلکہ ادب سے ان کی بات ماننا، چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ سب حسن اخلاق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ پھر اس کے بدلے وہ آپ کو انعام بھی دیتا ہے۔ اس نے حسن اخلاق کے وہ حقیقی معنی بتائے جن سے بچے تو کیا آج کل بڑے بھی ناآشنا تھے، اور اسی کے چلتے گھروں میں تناؤ اور رنجشیں جنم لینے لگی تھیں۔ ہیں کیا انعام دیتے ہیں؟ دونوں کی آنکھیں یکدم چمک اٹھیں۔ بہت کچھ، جیسے کہ جس کا حسن اخلاق اچھا ہوتا ہے اسے دنیا میں سب کی طرف سے عزت اور محبت ملتی ہے، اور پھر جب ہم نیکسٹ لیول پر جاتے ہیں جسے آخرت کہتے ہیں، وہاں اللہ پاک ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجتا ہے۔ کہ جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں سب کے اپنے محل ہوں گے، جس کا جو کھانے کا جی چاہے گا وہ اسی وقت حاضر ہو جائے گا۔ وہاں کوئی سیڈنس نہیں ہوگی، صرف ہیپینس ہوگی۔ اس نے مختصر لفظوں میں نقشہ کھینچا۔ اگر رات میں پیزا کھانے کا دل چاہے تو پیزا بھی آ جائے گا؟ منزہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اور وہاں صبح اٹھ کر اسکول تو جانا نہیں پڑے گا؟
مائر کا حال بھی کچھ الگ نہ تھا۔ جی، وہاں آپ کا جو دل چاہے گا وہ ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اور کوئی آپ سے زبردستی وہ کام کرنے کو نہیں کہے گا جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے تائید کی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہاں دنیا میں کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے جو شاید ابھی آپ کو کرنا اچھا نہ لگے، لیکن جب اینڈ پر ان کا رزلٹ ملے گا تو آپ خوش ہو جاؤ گے۔ وہ اسی طرح مزید بولی۔ اس کی باتیں سن کر دونوں مبہوت ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ساحل ہلکے پھلکے انداز میں پوچھتا اندر آیا تو تینوں اس کی آواز پر چونکے۔ ہمیشہ کی طرح امرین فوراً وہاں سے چلی گئی، جبکہ ساحل مائع کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پاپا، امرین آنٹی بتا رہی تھیں کہ ایک جگہ ہوتی ہے جنت، وہاں سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہاں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ مائر نے پرجوشی سے بتایا، اور وہاں جانے کے لیے گڈ بیہیو کرنا ہوتا ہے، تبھی اللہ پاک وہاں بھیجتے ہیں، اور اب ہم بھی گڈ بیہیو کریں گے تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں بھیج دے۔ منظر نے بھی اسی انداز میں مزید بتایا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلیں گے نا پاپا؟ مائر نے پوچھا۔ میں تو ابھی بھی اپنی جنت میں ہی ہوں میری جان، ساحل نے محبت پاش جواب دیتے ہوئے باری باری دونوں کا ماتھا چوما۔ ٹک 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 کمرے کے دروازے پر نزاکت سے دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھے ساحل نے اجازت دی، جو بچوں کو گڈ نائٹ کہہ کر آنے کے بعد اب کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ امرین آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آئی، جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی اور ٹرے پر کافی سے بھرا سفید مگ رکھا ہوا تھا۔ آپ کی کافی۔ اس نے نزدیک آ کر ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ ارے تم کیوں لے آئی؟ میں نے تو امینت سے کافی کا کہا تھا۔ وہ نظر اٹھاتے ہوئے متعجب ہوا۔ اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل ہو رہی تھی، تو میں نے ہی اس سے کہا کہ وہ آرام کر لے، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے ٹیبل پر کھلی فائلوں کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، شکریہ کافی کے لیے۔ وہ سادگی سے کہہ کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ امرین کا بھی اب مزید یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا، سو وہ بھی جانے کے لیے پلٹی۔ سنو امرین، اچانک ساحل کے پکارنے پر وہ رک کر پلٹی۔ بچوں کو اتنے اچھے سے سنبھالنے کے لیے تمہارا شکریہ۔ اس کے انداز میں پرخلوص تشکر تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ تبھی تو تم بچوں کو محض ذمہ داری سمجھ کر سر سے نہیں اتارتی، بلکہ دل سے نبھا رہی ہو، اور اس بات کا ثبوت خود بچوں کا تمہیں قبول کرنا ہے۔ سیانے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ شاید بچے تمہارے دلی خلوص کو پہچان گئے ہیں، اسی لیے ان کا دل بھی تم سے مل گیا ہے۔ اس کے سادہ انداز پر وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا جواب دے۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے تم سے۔ جی؟ کبھی میرے بچوں کا دل مت توڑنا۔ اس کی عاجزی امرین کو اندر تک ہلا گئی۔ تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، مجھ سے کہہ دینے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ بس تم بچوں کے ساتھ ایسے ہی پیار سے رہنا کہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کے انداز میں حکم نہیں التجا تھی، جس کے آگے وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ امرین نے بمشکل اسبات میں سر ہلا کر اسے جواب دیا اور پھر کمرے سے نکلنے کے بعد تیزی سے سرورنٹ کاؤنٹر میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے تم سے، کبھی میرے بچوں کا دل مت توڑنا۔ اس کے مضطرب ذہن میں پھر ساحل کی عاجزانہ آواز گونجی، جس نے اس کی مشکل کو بے حد مشکل بنا دیا۔ وہ بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ نیا دن طلوع ہونے کے بعد حسب معمول سب رواں دواں تھا۔ مائر اور منزہ بریک ٹائم ہونے کے باعث اسکول کے پلے گراؤنڈ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ڈرائنگ بنا رہے تھے۔ کسی کے پاس ریڈ کلر پینسل ہے؟ تبھی ایک بچی نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہاں میرے پاس ہے، مائر اور منزہ نے بیک وقت پیشکش کی۔ تم میری پینسل لے لو کرن، منزہ نے کہا۔ نہیں، تم میری پینسل لو کرن، مائر نے بھی ضد کی۔ بھائی مجھے حسن کے اخلاق کرنا ہے نا، منزہ چڑھ کر مائر سے بولی۔ مجھے بھی کرنا ہے تاکہ اللہ پاک مجھے بھی جنت میں بھیج دیں۔ وہ بھی دو بدو تھا۔ دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کرن کو کلر پینسل دے کر حسن اخلاق کا نمونہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ باقی بچے تعجب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ حسن کے اخلاق کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے نے سب کی ترجمانی کی۔ امرین آنٹی نے کہا ہے کہ حسن کے اخلاق مطلب گڈ بیہیو کرنا، سب کی ہیلپ کرنا، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ پاک اسے بہت سارے انعام دیتے ہیں۔ مائر نے اپنے تئیں وضاحت کی۔ یہ امرین آنٹی کون ہیں جو تمہیں اتنا سب بتاتی ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ میٹھا انڈا انہوں نے ہی بنایا تھا جو اس دن ہم نے تم لوگوں کو کھلایا تھا لنچ میں، منزہ نے محبت پاش انداز میں بتایا۔ ہم ان سے بولیں گے کہ جب اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوگی نا تو وہ بھی آئیں پاپا کے ساتھ، پھر ہم انہیں تم لوگوں سے ملوائیں گے اور وہ تمہیں بتائیں گی کہ حسن کے اخلاق کیا ہوتا ہے۔ ماہر نے لمحوں میں معاملہ ترتیب دیا۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں تو ممی پاپا آتے ہیں، آنٹی تھوڑی آتی ہیں، کرن نے تصحیح کی۔
تم نیو ہو نا کرن، تمہیں نہیں پتا کہ ان کی مما نہیں ہیں۔ فائز نامی ایک بچے نے علم میں اضافہ کیا۔ کیوں نہیں ہے؟ مما تو سب کی ہوتی ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ میری ممی بتاتی ہیں کہ ان کی مما انہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی ہیں کیونکہ یہ گندے بچے تھے۔ فائز نے تضحیک آمیز انداز میں بتایا تو باقی سب بھی ان دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ماہر اور منزہ کا ننھا سا دل اس ذلت پر سہم گیا جو ابھی ٹھیک سے ذلت کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم گندے بچے نہیں ہیں، منزہ نے روحانسی ہو کر نفی کی۔ اچھا تو پھر تمہاری مما تمہیں چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ فائز نے ترکی بترکی چپتا ہوا سوال کیا تو وہ لاجواب ہو کر ماہر کی جانب دیکھنے لگی۔ ماہر نے دیکھا منزہ کا معصوم چہرہ سہم کر بجھ گیا ہے اور آنکھوں میں بھی آنسو جمع ہونے لگے ہیں۔ خود اس کی حالت بھی ایسی ہی تھی مگر اس پر غصہ حاوی ہونے لگا تھا۔ ماہر کو اپنے اور اپنی بہن کے اوپر ہنستے یہ بچے سخت زہر لگ رہے تھے۔ اور دیکھنا تمہارے پاپا اور امبرین آنٹی بھی تم لوگوں کو تمہاری مما کی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ تم لوگ گندے بچے ہو۔ فائز نے مزید کہا تو سب اور زور سے ہنسنے لگے۔ منزہ کے رونے میں اور ماہر کے غصے میں شدت آنے لگی تھی۔ یکدم ماہر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بچے کو زور سے پیچھے دھکا دے دیا۔ اس کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا اور اگلے ہی پل اس سے خون نکلنے لگا جسے دیکھ کر ننھے بچوں میں کوہرام مچ گیا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ 3؟ اف، یہ کیا کیا ماہر نے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے، بچے چھوٹے ہیں، ان کے ننھے دماغ میں یہ سوال بھی جنم لے رہا تھا کہ ان کی مما ان کو کیوں چھوڑ کر گئیں۔ اور اب دوسرے بچوں نے اس کو مزید شے دے دی کہ تم لوگ گندے بچے ہو اس لیے تمہاری مما تم کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اور اسی بنا پہ ماہر کو غصہ آ گیا اور اس نے یہ حرکت کر دی۔ اب کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے میں بھی بے چین ہوں اور یقیناً آپ لوگ بھی ہوں گے۔ تو جلد ملوں گی آپ سے اگلے قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔